بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم بن الاشتر سے روایت ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ رابضہ میں تھے۔ ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کی اہلیہ رونے لگیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ وہ بولیں، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں اکیلی آپ کی تدفین کیسے کروں گی، اور میرے پاس تو آپ کے کفن کے لیے کافی کپڑا تک بھی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو مت رو، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تھا۔ اس وقت میں صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی کو جنگل میں موت آئے گی، اس کے پاس اہل ایمان کی ایک جماعت پہنچ جائے گی۔ اس وقت میرے ساتھ جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے وہ سب اس حال میں فوت ہوئے کہ ان کے ارد گرد لوگوں کی جماعتیں موجود تھیں، یا ان کی وفات کسی آبادی میں ہوئی۔ ان لوگوں میں سے صرف میں ہی باقی بچا ہوں، اور اب میں جنگل یعنی ویرانے میں مر رہا ہوں۔ تم راستے پر نظر رکھو، میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں تم ان قریب یہ سب کچھ دیکھ لو گی۔ اللہ کی قسم، نہ تو میں غلط بیانی کر رہا ہوں اور نہ بیان کرنے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلط بیانی کی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے حیران ہو کر کہا، ایسا کیوں کر ہوگا؟ حجاج کرام حج سے فراغت کے بعد اپنے اپنے علاقوں کو واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا، بہرحال تم راستے پر نظر رکھنا۔ وہ اسی کیفیت میں تھی کہ اس نے دور سے لوگوں کو آتے دیکھا جن کی سواریاں ان کو تیزی سے لا رہی تھی۔ دور سے یوں لگتا تھا گویا کہ وہ پرندوں کا جھنڈ ہے۔ لوگ آتے آتے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے دریافت کیا، کیا معاملہ ہے؟ وہ بولیں کہ ایک مسلمان آدمی ہے، آپ لوگ رک کر اس کی تکفین کریں، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ انہوں نے دریافت کیا، وہ کون ہے؟ اس خاتون نے بتلایا کہ وہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو ان سب لوگوں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں سواریوں کی گردنوں میں لٹکا دیں اور بڑی پھرتی سے ان کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم لوگوں کو بشارت ہو، تم ہی وہ لوگ ہو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تمہیں مبارک ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ دو مسلمان یعنی خاوند بیوی جن کے 2 یا 3 نابالغ بچے وفات پا جائیں اور وہ دونوں ان بچوں کی وفات پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امیدوار ہوں تو وہ کبھی بھی جہنم کو نہیں دیکھیں گے۔ اور آج تم میرا حال دیکھ رہے ہو، اگر میرے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا کافی ہو تو مجھے اسی میں کفن دیا جائے۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم میں سے جو آدمی کسی قوم یا علاقے کا امیر ہو، یا اپنی قوم کا سردار ہو، یا قوم کا قاصد ہو، وہ مجھے کفن نہ پہنائے۔ وہ سب لوگ ان ذمہ داریوں کو ادا کر چکے تھے، البتہ ان میں صرف ایک انصاری لڑکا تھا۔ اس نے کہا، میں اس بارے میں آپ بجا لاؤں گا۔ سامان میں 2 کپڑے زائد ہیں، یہ 2 کپڑے میری والدہ نے اپنے ہاتھوں سے کاتے ہیں، اور میرے پاس اپنے استعمال کے لیے یہ 2 کپڑے جو میرے زیب تن ہیں وہ کافی ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم ہی مجھے کفن دینا۔ سیدنا ام ذر رضی اللہ عنہا سے بھی یہ حدیث مستند مروی ہے۔